میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج پروگرام رپورٹر میں ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان ہیں جن کو آپ نے اکثر ٹی وی چینلز پہ حکومت کی بہت پیشنیٹ طریقے سے ڈیفنس کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، فیصل رضا عابدی، جو کہ سینیٹر ہیں اور مارچ 2009 میں سینٹ آف پاکستان میں آئے۔ سینیٹر رضا عابدی، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ اکثر لوگوں نے آپ کو ٹی وی چینل پہ دیکھا ہے اور آپ بڑی پیشنیٹلی حکومت کی ڈیفنس کرتے ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں فیصل رضا عابدی کون ہے؟ دیکھیں جی، میں ایک کارکن ہوں۔ کارکن کی حیثیت سے میں نے سیاست کا آغاز کیا 1990 میں۔ میرے خاندان میں کوئی سیاست میں نہیں ہے، اور خاندان میں اگر یہ کہوں کہ پچھلی 4 پشتوں میں بھی کوئی سیاست میں نہیں ہے تو یہ حقیقت ہے۔ اور اسی حیثیت سے جب میں نے یہ سفر کا آغاز کیا پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، تو 2 بار مجھے جیل ہوئی، اور وہ فساد اور یہ جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے مجھ پہ آئے۔ نقص امن میں دوسری بار میں گیا۔ اس کے بعد ایک تاجر کی حیثیت سے میں نے کام شروع کیا، اور 98 کے اندر ایک کمپنی رجسٹر کی۔ ذوالفقار نام رکھا، لیکن چونکہ وہ دبئی سے ریلیٹڈ تھی تو عربیوں میں ایک عادت ہوتی ہے ہر چیز کے آگے ال لگا دیتے، تو الذوالفقار ہو گئی۔ مولا علی سے عقیدت اور ان کی تلوار کے نام پہ یہ میں نے نام چوز کیا تھا۔ ترقی ہوئی اور الیکٹریکل کو میں نے اپنا بیس بنایا کاروبار کا۔ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کا الیکٹریکل گڈ سے تعلق ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بتیاں بجھا بھی دیتے ہیں بہت سارے لوگ، جلا بھی دیتے ہیں اور جلا بھی دیتے ہیں؟ ہاں، اصل یہ ہے کہ مختلف کمپنیز کی ڈیلرشپ تھی ہمارے پاس، اور پھر وہ گروپ آف کمپنیز ہوئی، پھر ہم نے اس کے اندر ٹریڈنگ کو اضافہ کیا، مختلف ممالک سے اضافہ کیا، اور ایک وسیع فیلڈ تھی لیکن لوگ کم تھے، کمپٹیشن کم تھا۔ اور پھر جب الیکٹرانک مارکیٹ پہ میں نے بیس کیا، حالانکہ الیکٹرانک سے میرا اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن میری خواہش تھی کہ کسٹم کے حساب سے الیکٹریکل اور الیکٹرانک ایک ہی چیز ہے، تو ہم نے وہ مرجر کیا مختلف مارکیٹس کا اس وقت۔ پھر ایک الیکشن لڑا کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کا، وحید میں منصدر آیا، میں جنرل سیکرٹری آیا اس کا۔ عرفان صاحب کو اس وقت شکست ہوئی تھی۔ پھر کیف ایگزیبیشن، وہ ایک مشہور ایگزیبیشن تھی جو ہم نے کی، مختلف ممالک کو ادھر راغب کیا، وہاں جتنے ترقیاتی کام تھے وہ کرا۔ ایک امیج تھا، 176 مارکیٹس تھیں اس بیک گراؤنڈ کے اندر۔ اور پھر جب شہید بینظیر بھٹو صاحبہ پاکستان تشریف لا رہی تھی، زرداری صاحب نے ہمیں یہ کمان دی، ان کی حفاظت کی۔ مجھ سمیت پیپلز یوتھ کے سربراہی اس وقت عامر شاہ کر رہے تھے، اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سربراہی جو ہے ارشد نقوی کر رہے تھے، اور ہم نے اور ہمارے تمام لوگوں نے، خاص طور پہ میرے حلقے کے جو نوجوان تھے، جو اکثریت اسی حلقے سے شہادت ہے، انہوں نے اس حفاظت کا بیڑا اٹھایا، اور بہت کامیابی کے ساتھ 18 اکتوبر کو، ہاں جی، پہلے دھماکے میں تو نہیں لیکن دوسرے دھماکے میں زخمی ہوا تھا، اور وہ تمام نوجوان میری آنکھوں کے سامنے ہی شہید ہوئے تھے۔ پھر بیوی کی شہادت کے بعد ہم نے الیکشن لڑا قومی کا، اور اس کے بعد مجھے پیپلز پارٹی کراچی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، اور پیپلز پارٹی کراچی پریزیڈنٹ میں 1.5 سال تک رہا، اور اس میں میری جتنی طاقت تھی میں نے وہ کام کیا، اور حلقہ مجھے اللہ نے گلشن اقبال گلستان جوہر دیا تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ شہید آج تک مجھ سے نہیں بھولے، وہ جتنے بھی شہید ہوئے تھے۔ ایک اسٹرگل ہے، میں کوئی ڈرائنگ روم سے آیا نہیں، ایک گراس روٹ ورکر تھا۔ اور اس کے بعد ایک پیٹرن ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کا جو بھی پریزیڈنٹ ہوتا رہا ماضی میں، چاہے مسرور احسن تھے یا مختلف لوگ تھے، اقبال حیدر صاحب یا دوسرے جو بھی صدر رہے، وہ سینٹ میں آتے رہے۔ تو اس حساب سے اکثر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پہ، دیکھتے ہیں آپ بڑا پیشنیٹلی ڈیفینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ آپ نے بتایا کہ آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کوئی نہیں تھا فیملی کی طرف سے، بٹ یو اسٹارٹڈ یور کیریئر ایز اے پی ایس ایف ممبر۔ یہ پیشن کیسے آپ نے ڈیولپ کیا؟ بہت کم سیاستدان ہم نے دیکھے ہیں جو کہ اتنا ریسرچ ورک لے کے ٹاک شوز میں آتے ہیں۔ پہلی بار مجھے جیل ہوئی تو مجھے سینٹرل جیل نے لینے سے انکار کیا، اور میں لانڈی جیل گیا، بچہ جیل جس کو آپ کہتے تھے اس وقت زرداری صاحب کو قریب سے اور بی بی صاحبہ کو قریب سے جاننے کا موقع ملا، کیونکہ اکثر کورٹس جیل کے اندر لگا کرتی، اور میں نے ان میں وہ تمام خاصیتیں پائیں جو ایک مرد آن میں ہونی چاہیے، اور ان شہید قائد کے لیکچر جو میرے سامنے ہوا کرتے تھے۔ میں نے راتوں میں اور دن میں غریبوں کو مستفید ہوتے ہوئے دیکھا وہاں پہ۔ جیل کے جتنے بھی وہ قیدی تھے جو ضمانت نہیں کرا پاتے تھے، زرداری صاحب ان کو ریلیز کرایا کرتے تھے، قیدیوں کا خیال رکھتے تھے، تو ایک عشق سا ڈیولپ ہوا۔ عشق مجھے ویسے بھی تھا، میرے نانا کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا ہے، والدہ کی سمت سے اگر آپ آئیں تو۔
تو بچپن سے ہی شہید بھٹو سے ایک شہادت کو جب بھی کسی نظریے سے آپ لائیں گے تو وہ ایک انقلابی روح ہوتی ہے، چاہے وہ خون سے آئے یا خطابت سے آئے، معاف کیجیے گا. تو میں نے وہ کردار کو جانچا اور وہ کردار ایک آئیڈیالوجی کی صورت میں سامنے آیا. تو یہ عشق بنتا چلا گیا. جہاں محبت ختم ہوتی ہے وہاں عشق شروع ہوتا ہے، اور جہاں عشق جو ہوتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا. جہاں اس میں آپ مول کی بات کریں گے وہ عشق مائنس ہو جاتا ہے. اور یہ جو کاؤنٹر ہے میرا، یہ اس عشق کا ثمر ہے، اور میں ایک دل سے اس قیادت کو ڈیفینڈ کرتا ہوں جس کو میں اہل جانتا ہوں، جس کو میرا اندر کا انسان کہتا ہے کہ یہ قیادت کے اہل ہیں. اور پھر میں نے پاکستان سے محبت دیکھی تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرے اس ملک سے بہت لگاؤ ہے، اور میں اس ملک کو بہت چاہتا ہوں کیونکہ یہ میری پہچان ہے. اور قیادت جب اس ملک پہ قربان ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واحد جماعت ہے جس کے قائدین نے خود کو شہادت کے لیے پیش کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہادت ہی ہونی ہے، اس کے باوجود عوام میں آنا، عوام کو ساتھ رکھنا. اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایوان صدر کے اندر مجھے جو میرے پاس ٹائم ہے، اور لوگ گواہی دیں گے یہاں کے 6-7 اضلاع کے، کہ جب میں نے اپنے قائد سے کہا کہ جی اس ٹائم میں چاہتا ہوں کہ وہ کارکنان جو آپ سے نہیں مل پاتے ان کو لے کے آؤں، تو انہوں نے فوراً نہ صرف اجازت دی، وہ ان کو وقت دیتے ہیں، ان کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کارکن. تو میں نے اپنا وہ وقت تمام جو ہے جو مجھے میرے پاس تھا وہ میں نے کارکنوں کو دیا. چکوال سے، سرگودا سے لوگ آئے، شیخوپورہ سے لوگ آئے، ملے، ان کے مسئلے حل ہوں. جتنی مجھ میں طاقت دی گئی ہے اس کے آخری فل اسٹاپ تک میں کام کرتا ہوں، دل سے کرتا ہوں. فیل صاحب، آپ نے شہادت کا ذکر کیا، اور پیپلز پارٹی کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں، ایک بڑی وائلنٹ ہسٹری ہے جس طرح کہ اینڈ ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ. بھٹو خاندان کا بھی آپ دیکھ لیں، لیکن اس کی انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی. 18 اکتوبر کو آپ خود ساتھ تھے، اس کے بعد 27 دسمبر کا سانحہ بھی ہوا. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہے، شاہ نواز بھٹو کا کیس ہے، مرتضیٰ بھٹو کا کیس ہے. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں بھی ہوتے ہوئے ان کے قاتلوں کو بے نقاب نہیں کر سکتی؟ کیا وجہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر صرف 3,000 کلومیٹر پہ ہی آئے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم آج بھی اللہ کی ناشکری کیا کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے اور پھر ہم اور کی خواہش کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج تک واقعہ کربلا کو کچھ لوگ 2 شہزادوں کی جنگ بتاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ واقعہ کربلا جو وہاں پہ وجود پایا اس کو 25 سال بعد لوگ سمجھ پائے کہ آل رسول کو شہید کر دیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ آج امام حسین کا نام ہر ماں جو ہے وہ بچے کے نام اپنے امام حسین کے نام پہ رکھتی ہے، اور کوئی بھی ماں یزید کا نام رکھنا پسند نہیں کرتی اپنے بیٹے کے اوپر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت خود بولتی ہے، خون خود بولتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جب شہادت ہوئی تو ہر کوئی ایک پاکستان سے جتنے بھی آج لیڈر بات کر رہے ہیں یا ان کے اجداد جو گفتگو کیا کرتے وہ آپ کے پاس ریکارڈ میں ہوگی. اور اس وقت اس کو قتل قرار دیا گیا، اور آج ہر شخص یہاں تک کہ جو اس قتل میں ملوث تھے، جج صاحبان، آج خود کہتے ہیں کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا. بھائی خون ناحق بولتا ہے، اور خون ناحق جب بولنا شروع ہوتا ہے تو وہ انقلاب کی راہ بنتی ہے. ہم نے اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قتل کا انتقام شخصیت کو پھانسی دے کے لینا ہوتا تو آپ کے ملک میں پھندے کم پڑ جاتے. آپ کی صاحب اس پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے خون ناحق بولتا تو ہے لیکن خون ناحق بہانے والوں کا محاسبہ کیوں نہیں ہو سکتا. ایک وقفے کے بعد.